نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ من الحلال ام من الحرام رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ انسان اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے کہاں سے لیا، کمایا، کھایا، حلال تھا یا حرام تھا۔ یاد رکھیں، آج یہ حدیث پاک 100% پوری ہو چکی ہے، بالکل اپنے ظاہری الفاظ کے ساتھ ظاہراً ہم دیکھ رہے ہیں۔ رشوت تو منہ مانگ کے لیتے ہیں، اے دیو گے تو کم ہوئے گا۔ تقوی کی پہلی سیڑھی جو ہے نا جی، تقوی کی پہلی سیڑھی، اور یہ تقوی صرف ولیوں کے لیے نہیں ہوتا، سب کے لیے پہلی سیڑھی رزق حلال ہے، حلال کی روزی۔ حرام سے بچنا یہ عوام کا تقوی ہے۔ ظاہراً آج کل نا جی ایک بات کہی جاتی ہے کہ سرکاری ملازم دفتر میں آنے کی تنخواہ لیتا ہے، کام کرنے کی رشوت لیتا ہے۔ سرکاری ملازم دفتر میں آنے کی تنخواہ لیتا ہے، اب پٹواری کیا، چپڑاسی کیا، افسر کیا، کلرک کیا، ہر بلاں ہر جگہ کوئی محکمہ اس سے اب پاک نہیں رہا۔ ہر ایک محکمے کے اندر یہ گند گھس چکا ہے، ہر محکمے میں گھس چکا۔ عوام کا تقوی کیا ہے؟ حرام چیزوں سے بچنا، شبہات سے بچنا، یہ خاص کا تقوی ہے، اور ذریعہ معصیت سے بچنا صدیقین کا تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے یہ تقوی نصیب فرمائے۔ اچھا جی، اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان زندگی میں کبھی ایسی کیفیت میں پھنس جائے جہاں پر وہ لاچار ہو جائے، اگر وہ اختیار نہیں کرتا حرام کو تو وہ مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، جان اس کی نکل جائے گی، تو احون پر کفایت کرے۔ ہاں جی، اس کو ہم کہتے ہیں بحالت اضطرار۔ اضطرار کی کیفیت کہتے ہیں جس وقت کوئی چارہ ہی نہ رہے، کوئی چارہ نہ رہے۔ جب ایسی کیفیت آ جائے تو اب مثال کے طور پر ایسی کیفیت آ گئی، ایک طرف مری ہوئی بکری پڑی ہوئی ہے، ایک مرا ہوا گدھا پڑا ہوا ہے، تو اختیار کس کو کرنا چاہیے؟ بکری کو اختیار کرنا چاہیے، وہ پھر بھی کم حرام ہے اس کی نسبت۔ اچھا جی، پھر اگر ایک جگہ پر کتا مرا ہوا پڑا ہو اور ایک جگہ سور مرا ہوا پڑا ہو تو پھر کیا کھائیں گے؟ بتائیں۔ ہاں، کتا، ٹھیک ہے جی، سور اس سے زیادہ حرام ہے۔ یعنی اب یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب جان نکل رہی ہو، یہ نہیں کہ نہ سویرے جا کے کتے دا آرڈر لاؤ، یہ نہیں کرنا جی۔ یہ اس وقت کی کیفیت ہے جب بالکل بندہ بالکل نہ بے بس ہو جائے، اور اگر نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، جان نکل جائے گی۔ اسلام کہتا ہے تو مر نہیں، تو یہ اختیار کر لے، ٹھیک ہے جی۔ اب ایک اس کے حدیث پاک کا ایک یہ بھی جو ہے وہ معنی نکلتا ہے کہ آخر زمانے میں لوگ دین سے بے پرواہ ہو جائیں گے، ہر طرف پیٹ کی فکر ہوگی، اسی فکر کے اندر پھنس جائیں گے، آمدنی بڑھانے، مال جمع کرنے کی فکر ہوگی، ہر حرام حلال لینے پر دلیر ہو جائیں گے، جیسا آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ بھائی یہ اس ملک پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر شرع عام دکانوں پر سود پر لوگ قرضہ دے رہے ہیں، شرع عام۔ اب تو یہ کیا کہتے ہیں، ایڈز بھی آ رہی ہیں اس کی، ہاں جی، 50,000 کا قرضہ لیں اور اتنا لیں اور اتنا لیں، دکانوں پہ اسٹامپ لکھوا کر کے قرض دیتے ہیں۔ 1,00,000 روپے پر ہر مہینے 10,000 روپیہ، 15,000 روپیہ سود لیتے ہیں۔ 1,00,000 روپے لیے تو 90,000 دیں گے، 85,000 دیں گے، باقی وہ سارا سود کٹ گا، سر عام ہو رہا ہے۔
دلیر ہو چکے ہیں، کوئی اللہ اور اس کے رسول کا خوف، کوئی ایسا، اور اس کی وجہ سے کتنے گھر تباہ و برباد ہو گئے، بالکل کاروبار فنا ہو گئے، دکانیں برباد ہو گئی، گھر بک گئے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں ایسے بے پرواہ آدمی جو حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، وہ کتے سے بھی بدتر ہے، وہ کتے سے بھی بدتر ہے، کیونکہ کتا سونگھ کر چیز کو منہ لگاتا ہے، اور انسان بغیر تحقیق کے بلا سوچو سمجھے وہ حرام کھا لیتا ہے۔ تو پھر ہم سے تو کتا بہتر ہوا جی، اگر ہم حرام کھا رہے ہیں تو، اگر ہم حلال کھا رہے ہیں تو ہم پھر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ نے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔